م- میرے قریب مت آنا پلیز. میں کہہ رہی ہوں نا، وہیں رک جائیں ورنہ میں میں چلا دوں گی اور سب کو بلا لوں گی. سرخ ریشمی عروسی جوڑے میں ملبوس دلہن نے بیڈ پر پیچھے ہٹتے ہوئے ایک بڑے سے کشن کو اپنی ڈھال بنایا اور کامتی آواز میں دھمکی دی. اس کا گھونگھٹ اتنا نیچے تھا کہ اس کا چہرہ بالکل چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی آواز میں موجود خوف اور گھبراہٹ صاف ظاہر تھی. ذوالقرنین جو ابھی ابھی اپنی ماں کی بے حد ضد اور جذباتی بلیک میلنگ کے آگے ہار مان کر ایک بالکل انجان لڑکی سے نکاح کرنے کے بعد کمرے میں داخل ہوا تھا، دروازے کے ہینڈل پر ہی ہاتھ روکے ہکا بکا رہ گیا. اس نے زندگی میں کئی اکھڑ اور بدتمیز اسٹوڈنٹس کو سیدھا کیا تھا، لیکن ایک کپ کپاتی دلہن کا سامنا کرنے کا اس کا یہ پہلا تجربہ تھا. دیکھیں، سکون سے بات کریں. میں کوئی جن یا بھوت نہیں ہوں، آپ کا شوہر ہوں. ذوالقرنین نے اپنی شیروانی کے گلے کے بٹن کا کھولتے ہوئے گہرا سانس لیا اور چند قدم آگے بڑھائے. شوہر ہوں گے اپنے گھر کے، میں نے کہا نا پیچھے ہٹے. گھونگھٹ کے اندر سے اصرار اور زیادہ تیز ہو گیا. ذوالقرنین نے اپنے لبوں پر ابھرنے والے مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے دبایا. وہ یونیورسٹی کا ایک انتہائی سنجیدہ، باروب اور سخت مزاج پروفیسر تھا، جس کے نام سے ہی کلاس میں سکہ طاری ہو جاتا تھا. لیکن یہاں اس کے اپنے ہی کمرے میں ایک لڑکی اس سے یوں ڈر رہی تھی جیسے وہ کوئی جلاد ہو. اس نے ایک قدم اور بڑھایا، بیڈ کے قریب آیا اور عائشہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی انتہائی نرمی سے سرخ ریشمی گھونگھٹ اوپر اٹھا دیا. عائشہ نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے میچ رکھی تھی. جیسے ہی کمرے کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، اس نے دھیرے سے اپنی ایک آنکھ کھولی، پھر دوسرے، اور سامنے کھڑے شخص کے چہرے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں اتنی پھیل گئیں کہ ان میں لگے قیمتی لینسز بھی باہر آنے کو تیار ہو گئے. سر سر ذوالقرنین! عائشہ کے حلق سے کیسی چیخ نکلی جو لاؤنج میں جا چکی تھی. اگر ذوالقرنین نے پھرتی سے اس کے منہ پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا، وہ اچھل کر بیڈ پر گھٹنوں کے بل کھڑی ہو گئی. ذوالقرنین کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گھونگھٹ کا کونا وہیں چھوٹ گیا. اس کا اپنا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا. اس نے چشمہ اتار کر اپنی آنکھیں ملی اور دوبارہ سامنے دیکھا. عائشہ، تم؟ بی اے انگلش سیکنڈ ایئر، رول نمبر 42؟ عائشہ نے ذوالقرنین کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا اور بیڈ پر کھڑے کھڑے جوش اور حیرت کے پنڈولے میں جھولتے ہوئے بولی، سر، میرا نکاح آپ سے ہوا ہے؟ مطلب وہ جو امی پچھلے 1 مہینے سے کہہ رہی تھیں کہ لڑکا بہت لائق فائق ہے، سرکاری یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، خاندانی ہے، شریف ہے، وہ ہٹلر آف دا یونیورسٹی آپ ہیں؟ پہلے نیچے اترو، یہ بیڈ ہے، یونیورسٹی کا کوئی ڈیسک نہیں جس پر تم تقریر کر رہی ہو. ذوالقرنین نے اپنے روایتی پروفیسرانہ انداز میں روب ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا اپنا دل اس وقت معمول سے تیز دھڑک رہا تھا. سرخ جوڑے میں ہلکے میک اپ، ماتھے پر جھومر اور معصوم حیرت سے چمکتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ عائشہ بلّا کی خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی. وہ تھی بھی ابھی کم عمر اور شوخ. ذوالقرنین نے جلدی سے اپنی نظریں اس کے ہوشربا حسن سے چرائیں اور دوسری طرف دیکھنے لگا. عائشہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری، لیکن اب اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا. الٹا ایک عجیب سی شرارتی چمک آ گئی تھی. سر، سچ بتائیں، یہ کوئی پرینک تو نہیں ہے؟ یونیورسٹی کے لڑکوں نے آپ کے ساتھ مل کر کوئی یوٹیوب ویڈیو تو نہیں بنائی؟ بکواس بند کرو عائشہ. ذوالقرنین نے اپنا ماتھا پیٹا. یہ کوئی پرینک نہیں ہے، یہ میری امی کی پسند ہے اور مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ ان کی پسند کتنی بڑی آفت ہے. اب چینج کرو اور چپ چاپ سو جاؤ. رکیے سر، اتنی جلدی کیا ہے؟ عائشہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالا اور ہاتھ سینے پر باندھ لیے. ابھی تو اصل بات باقی ہے. ذوالقرنین نے گہرا سانس لیا اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے. دیکھو عائشہ، بات سنو. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ایک حادثہ یا تقدیر میں جو بھی کہہ لو، لیکن کل صبح جب تم یونیورسٹی جاؤ گی تو وہاں یہ بات کسی کو میں دہراتا ہوں، کسی کو بھی معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا نکاح مجھ سے ہوا ہے. عائشہ نے اپنی بھویں سکیڑی. کیوں سر، آپ کو مجھ سے شرم آتی ہے کیا؟ میں اتنی بھی بری نہیں لگ رہی. شرم کی بات نہیں ہے معصوم لڑکی. ذوالقرنین نے تھوڑا آگے جھک کر سنجیدگی سے کہا، میں وہاں کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں اور تم میری اسٹوڈنٹ ہو. اگر یونیورسٹی میں یہ بات پھیلی تو لوگ باتیں بنائیں گے، تمہارے گریڈنگ پر سوال اٹھیں گے، دوسرے اسٹوڈنٹ سے اعتراض کریں گے اور میری پروفیشنل لائف ایک مذاق بن جائے گی.
اس لیے یونیورسٹی کی حدود میں صرف تمہارا انگلش کا ٹیچر ہوں اور تم میری اسٹوڈنٹ. سمجھ آئی؟ عائشہ نے اپنے سرخ ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا. اس کا شاطر اسٹوڈنٹ دماغ بجلی کی تیزی سے چلنے لگا. اس نے سوچا سر ذوالقرنین جو پوری یونیورسٹی میں جلات کے نام سے مشہور ہیں، جن کے سامنے کھڑے ہو کر اچھے اچھوں کی ٹانگیں کامتی ہیں، وہ اس وقت مجھ سے فیور مانگ رہے ہیں. موقع اچھا ہے، چوکا مار دینا چاہیے. عائشہ کے چہرے پر ایک ایسی مکرانہ مسکراہٹ ابھری جس نے ذوالقرنین کو اندر سے چوکنا کر دیا. ٹھیک ہے سر، میں یونیورسٹی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ میرے میاں ہیں. عائشہ نے ڈرامائی انداز میں لمبا سانس لیا. گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی. ذوالقرنین نے اطمینان کا سانس لیا. لیکن میری ایک چھوٹی سی ننھی منی سی شرط تھی. عائشہ نے اپنی چھوٹی انگلی ہوا میں لہرائی. تو مجھ سے شرط لگا رہی ہو، وہ بھی اپنے ٹیچر سے؟ ذوالقرنین نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں. جی بالکل، بزنس از بزنس سر. عائشہ کھلکھلا کر ہنسی. اگر میں آپ کا اتنا بڑا راز اپنے پیٹ میں چھپاؤں گی تو بدلے میں مجھے بھی تو کچھ انعام ملنا چاہیے نا. آخر کتنا بڑا بوجھ ہوگا مجھ پر. بولو کیا عیاشی چاہیے تمہیں؟ ذوالقرنین نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور تکیہ لگا کر بیٹھ گئے. زیادہ کچھ نہیں، بس سب سے انگلش کے ہر کلاس ٹیسٹ پر، ہر اسائنمنٹ اور مڈ ٹرم ایگزامز میں مجھے پورے نمبر ملنے چاہیے. ایک نمبر بھی کٹا تو اگلے ہی لمحے کینٹین کے وسط میں کھڑے ہو کر میں چلا چلا کر سب کو بتا دوں گی کہ سر ذوالقرنین میرے شوہر ہیں اور وہ گھر میں مجھ سے برتن دھلواتے ہیں. عائشہ نے معصومیت کے انتہا پر جا کر اسے بلیک میل کیا. ذوالقرنین دنگ رہ گیا. واہ، یعنی سیدھی سیدھی رشوت، وہ بھی ایک ایسے پروفیسر کو جو ایمانداری کی مثال مانا جاتا ہے. عائشہ تم جانتی ہو نا کہ اکیڈمک ڈسپلن کی خلاف ورزی پر میں اسٹوڈنٹس کو سسپینڈ کر دیتا ہوں. سر، آپ اسٹوڈنٹ کو سسپینڈ کر سکتے ہیں، بیوی کو گھر سے سسپینڈ کریں گے تو امی جان آپ کو گھر میں بھی نہیں گھسنے دیں گی اور رات کا کھانا بھی باہر کھانا پڑے گا. عائشہ نے فتح مندانہ انداز میں اپنی ابرو اچکائیں. ذوالقرنین نے اس بے باک شرارت اور معصوم چہرے کو دیکھا. اس کے دل میں ایک عجیب سی شرینی گھلنے لگی. اس کی زندگی جو اب تک صرف کتابوں اور پیپرز تک محدود تھی، اس میں یہ لڑکی ایک طوفان بن کر آئی تھی. وہ صوفے سے اٹھا اور عائشہ کے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھ گیا. عائشہ کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رک گئیں. ذوالقرنین نے جھک کر سچ مچ ایک استاد والے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے عائشہ بیگم، تمہاری یہ ڈیل مجھے منظور ہے، لیکن یاد رکھنا پروفیسر ذوالقرنین سے ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. مطلب؟ عائشہ نے خود کو صوفے کے کونے میں سمیٹتے ہوئے پوچھا. مطلب یہ، ذوالقرنین نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے حتمی وارننگ دی، اگر تم نے خود محنت کر کے ٹیسٹ پاس نہ کیا اور کسی ایک بھی ٹیسٹ میں تم فیل ہوئی یا تمہارے نمبر 50% سے کم آئے تو تمہیں ایسی سخت سزا ملے گی کہ تم یہ بلیک میلنگ بھول جاؤ گے. کیسی سزا؟ آپ فیل کر دیں گے؟ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. نہیں، فیل نہیں کروں گا. ذوالقرنین کے چہرے پر ایک دلکش اور پرسٹار مسکراہٹ سج گئی. سزا یہ ہوگی کہ ہر فیل ٹیسٹ کے بدلے تمہیں روز رات کو 2 بجے اٹھ کر مجھ سے پرسنل گرامر ٹیوشن لینی پڑے گی اور گھر کا سارا ناشتہ اپنے نازک ہاتھوں سے بنانا پڑے گا. اب بولو، منظور ہے؟ عائشہ نے ذوالقرنین کی گہری آنکھوں میں دیکھا جہاں سختی نہیں بلکہ ایک اپنائیت اور محبت کا ہلکا سا عکس تھا. اس نے چڑھ کر اپنا منہ بنایا. منظور ہے، ویسے بھی میں فیل نہیں ہونے والی. بہت اچھے، اب جاؤ یہ بھاری جوڑا چینج کرو اور سو جاؤ، کیونکہ کل صبح یونیورسٹی میں پہلا ہی لیکچر میرا ہے اور لیٹ آنے والوں کو میں کلاس سے باہر نکال دیتا ہوں، چاہے وہ رول نمبر 42. ذوالقرنین نے ہنستے ہوئے کہا. عائشہ تیزی سے اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی واش روم کی طرف بھاگ گئی جبکہ ذوالقرنین اسے جاتا دیکھ کر صوفے کے پشت سے سر لگا کر کھلکھلا کر ہنس پڑا. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی شادی شدہ زندگی اب بورنگ بالکل نہیں ہونے والی تھی. صبح کی تیز کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں آئی تو عائشہ کی آنکھ کھلی. ایک پل کے لیے تو وہ گھبرا گئی، پھر جب اس کی نظر صوفے پر بڑے آرام سے سوئے ہوئے سر ذوالقرنین پر پڑی تو اسے یاد آیا کہ اب وہ صرف اس کی یونیورسٹی کے ہٹلر نہیں بلکہ اس کے شوہر بھی ہیں. عائشہ نے جلدی سے اپنا گلابی رنگ کا خوبصورت سوٹ پہنا، ہلکا سا کاجل لگایا اور بال سنوار کر دھیمے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئے. کچن سے دیسی گھی کے پراٹھوں اور الائچی والی چائے کی دل فریب خوشبو آ رہی تھی. عائشہ نے گہرا سانس لیا اور کچن کا رخ کیا. وہاں بیگم شہناز بڑی تندہی سے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی.
السلام علیکم امی جان، عائشہ نے انتہائی فرمانبردار اور معصوم آواز میں کہا۔ بیگم شہناز نے مڑ کر دیکھا تو ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بیٹی، ارے تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ تم تھک گئی ہوگی، آرام کرتی۔ نہیں امی، مجھے جلدی اٹھنے کی عادت ہے، لائیے میں آپ کی مدد کرتی ہوں، پراٹھے میں سیکھ دیتی ہوں۔ ارے نہیں نہیں، تم ابھی جا کر بیٹھو۔ بیگم شہناز نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ امی پلیز، اگر میں کام نہیں کروں گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ ویسے امی، آپ چائے بہت کمال کی بناتی ہیں، خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ عائشہ نے مکھن لگانے کی مہم کا آغاز کیا۔ بیگم شہناز کا دل باغ باغ ہو گیا۔ سچ مچ؟ ارے ذوالقرنین کو تو میری چائے کی قدر ہی نہیں ہے، بس صبح اٹھ کر اخبار میں منہ دے لیتا ہے یا اپنے موبائل پر یونیورسٹی کی ای میل دیکھتا رہتا ہے۔ بالکل لکڑ مزاج ہے میرا بیٹا۔ ہائے امی، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ عائشہ جذباتی ہو گئی۔ یونیورسٹی میں بھی سب، میرا مطلب ہے گھر میں بھی وہ اتنے ہی سنجیدہ رہتے ہیں کیا؟ ہاں بالکل، بس وہ ہر وقت پڑھائی، بکس اور ڈسپلن۔ ویسے تم بتاؤ عائشہ، تمہیں رات والے ڈرامے کا آخری ایپیسوڈ کیسا لگا؟ وہ جو ہیروئن اپنی جڑواں بہن کا بدلہ لینے آئی ہے۔ بیگم شہناز نے اچانک موضوع بدلا۔ عائشہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ امی، آپ بھی وہ ڈرامہ دیکھتی ہیں؟ ہائے اللہ، وہ جو ویلن ہے نا، مجھے تو اس پر اتنا غصہ آتا ہے کہ دل کرتا ہے ٹی وی کے اندر گھس کر اس کا منہ نوچ لو۔ اور وہ ہیروئن تو اتنی معصوم ہے۔ ہائے بالکل، میں تو کل رات ذوالقرنین سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوا، تو آگے سے مجھے کہتا ہے امی یہ سب فکشن ہے، اپنی لاجک درست کریں۔ تم بتاؤ، ڈراموں میں کوئی لاجک ہوتی ہے بھلا؟ بیگم شہناز نے دکھڑے روئے۔ بالکل نہیں ہوتی امی، ویسے اگلے ہفتے سے مال پر لان کلیکشن کی بہت بڑی سیل لگ رہی ہے، 50% آف ہے۔ عائشہ نے اگلا پتہ پھینکا۔ سچ؟ 50%؟ بیگم شہناز نے بیلن وہیں چھوڑ دیا۔ میری تو جان ہے شاپنگ، ذوالقرنین کو کہو تو وہ 10 بہانے بناتا۔ اب تو مجھے میری پارٹنر مل گئی، ہم دونوں جائیں گے۔ ہاں امی، ہم خوب شاپنگ کریں گے، اور ذوالقرنین سر، میرا مطلب ہے ذوالقرنین کا کارڈ بلاک کر دیں گے۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ صرف 10 منٹ کے اندر ساس اور بہو کے درمیان ایک ایسا مضبوط گٹھ جوڑ بن چکا تھا جس کی توڑ کسی کے پاس نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ناشتے کے میز سج چکے تھے۔ ذوالقرنین وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنی، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے، انتہائی سنجیدہ شکل بنا کر لاؤنج میں آیا۔ اس کے پیچھے اس کی چلبلی چھوٹی بہن علیزہ بھی چلی آئی، جو یونیورسٹی میں عائشہ سے 1 سال جونیئر تھی۔ گڈ مارننگ بھابی جان۔ ہائے میری پیاری سویٹ سی بھابی۔ علیزہ نے میز پر بیٹھتے ہی ڈرامائی انداز میں عائشہ کو گلے لگایا اور چھیڑنے والے انداز میں ذوالقرنین کو دیکھا۔ بھائی، دیکھ رہے ہیں بھابی کی آتی ہمارے گھر کے پراٹھوں کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ ذوالقرنین نے کرسی کھینچی، عائشہ پر ایک سرسری نظر ڈالی جو گلابی جوڑے میں کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی، اور گلا صاف کرتے ہوئے بولا، علیزہ ناشتہ کرو اور فضول باتیں بند کرو، تمہیں یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ لو جی، پروفیسر صاحب گھر پر بھی فیکلٹی میٹنگ کے موڈ میں ہیں۔ علیزہ نے بڑبڑاتے ہوئے عائشہ کو آنکھ ماری۔ بھابی، آپ نے رات کو ان کا یہ موڈ کیسے برداشت کیا؟ میں تو ایک کمرے میں رہوں تو گرامر کے اصول سن سن کر پاگل ہو جاؤں۔ عائشہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ نہیں علیزہ، وہ رات کو بہت اچھی تھی۔ عائشہ نے جان بوجھ کر ذوالقرنین کو تنگ کرنے کے لیے یہ جملہ کہا۔ ذوالقرنین نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے عائشہ کو گھورا، جیسے کہہ رہا ہو یونیورسٹی چلو بتاتا ہوں تمہیں۔ بیگم شہناز کچن سے انڈے کی پلیٹ لے کر آئیں اور ذوالقرنین کے پاس بیٹھ گئے۔ ذوالقرنین، تم میری بیٹی کو ڈراؤ مت، عائشہ تو بالکل گائے ہے، اتنی معصوم، اتنی سلجھی ہوئی، صبح ہی صبح کچن میں میری مدد کر رہی تھی، اور اس کی پسند تو بالکل مجھ جیسی ہے۔ ذوالقرنین نے دل میں سوچا، وہ اور معصوم، رات کو جس طرح اس نے مجھے بلیک میل کیا ہے، اگر امی کو پتہ چل جائے تو وہ اپنی پسند پر ماتم کرے۔ میز پر خاموشی چھا گئی۔ ذوالقرنین آرام سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اور اپنے آئی پیڈ پر کچھ پڑھ رہا تھا۔ عائشہ کو چائے چاہیے تھی، لیکن چائے کی کیتلی ذوالقرنین کے بالکل پاس رکھی تھی۔ اس نے ذوالقرنین کو اشارہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر کے پڑھنے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ عائشہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے میز کے نیچے سے اپنا پیر آگے بڑھایا اور ذوالقرنین کے بوٹ پر زور سے اپنا پیر دبا دیا۔ ذوالقرنین کا پورا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔
اس کی آنکھیں پھیل گئی اور اس نے آئی پیڈ کے اوپر سے عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے چائے کی کیتلی کی طرف اشارہ کیا اور ابرو اٹھا کر خاموش دھمکی دی، جس کا مطلب تھا چائے دی ورنہ ابھی امی کے سامنے راز کھول دوں گی۔ ذوالقرنین نے غصے سے دانت پیسے۔ اس نے چائے کا کپ اپنے منہ سے لگایا تاکہ خود کو پرسکون کر سکے، لیکن اسی وقت عائشہ نے میز کے نیچے سے اس کے پیر پر تھوڑی اور ضرب لگائی۔ ذوالقرنین کی چائے سچ مچ اس کے گلے میں پھنس گئی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ کپ میز پر رکھ کر سینے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہائے اللہ ذوالقرنین، کیا ہوا میرے بچے؟ بیگم شہناز گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی پیٹھ تھپ تھپانے لگی۔ آرام سے پیو نا، کون سی ٹرین چھوٹ رہی ہے؟ علیزے نے شرارت سے ہنستے ہوئے عائشہ کو دیکھا اور پھر بھائی کو۔ امی بھائی اصل میں چائے نہیں پی رہے تھے، تو وہ تو بھابھی کے حسن کا جام پی رہے تھے، تبھی تو گلے میں اٹک گیا۔ علیزے، ذوالقرنین نے کھانستے کھانستے کڑکدار آواز میں کہا، جس سے علیزے کی ہنسی غائب ہو گئی۔ عائشہ نے فوراً دنیا کی سب سے ذمہ دار اور فکرمند بیوی کا روپ دھارا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس بھرا اور ذوالقرنین کے قریب کرتے ہوئے انتہائی معصومیت سے بولی، سر، میرا مطلب ہے آپ پانی پیجیے۔ ہائے اللہ امی، مجھے لگتا ہے ان کا دھیان یونیورسٹی کے لیکچرز میں تھا، تبھی جلدی میں چائے غلط نالی میں چلی گئی۔ ذوالقرنین نے پانی کا گلاس عائشہ کے ہاتھ سے لیا۔ جب وہ گلاس پکڑ رہا تھا تو عائشہ نے دھیمے سے کہا، آرام سے سر، گرامر کے اصولوں کی طرح پانی بھی طریقے سے پیتے رہے۔ ذوالقرنین نے پانی پیا اور گلاس رکھ کر عائشہ کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، اس کا حساب میں کلاس میں برابر کروں گا۔ بیگم شہناز نے عائشہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دیکھا ذوالقرنین، کتنی فکر ہے اسے تمہارے، کتنی معصوم اور پیاری بچی ہے میری بہو۔ ذوالقرنین نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا، پھر اپنی اس معصوم بیوی کو دیکھا جو اپنی پلیٹ میں پراٹھا رکھ کر بڑی شان سے کھا رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ذوالقرنین کو سمجھ آ گئی تھی کہ گھر کے اندر اس کی پروفیسری بالکل فیل ہو چکی تھی، کیونکہ یہاں اس کی ماں اور بیوی کا ایک ایسا اتحاد بن چکا تھا جس کے سامنے وہ بالکل بے بس تھا۔ یونیورسٹی کا کوریڈور صبح کے وقت طالب علموں کے چہل پہل سے گونج رہا تھا۔ عائشہ اپنی بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے دونوں ہاتھوں کو کتابوں کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیوں پر رچی گہری سرخ مہندی اس کی شادی کو چھپانے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ یار عائشہ، تم ستمبر کی اس حبس والی گرمی میں بھی یوں فل سلیوز پہن کر اور ہاتھوں کو ایسے چھپا کر کیوں گھوم رہی ہو، جیسے کوئی ہیرے جواہرات چوری کر کے لائی۔ ثنا نے عائشہ کے برابر آتے ہی اس کے بازو پر ہلکی سی چپت لگائی۔ عائشہ نے گھبرا کر اپنے ہاتھ چادر کے اندر کر لیا۔ ارے کچھ نہیں یار، وہ اصل میں مجھے اسکن الرجی ہو گئی ہے نا، تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہاتھوں پر دھوپ اور ہوا نہیں لگنے دینی۔ اسی دوران حمزہ بھی اپنے کندھے پر بیگ لٹکائے ان کے پاس پہنچ گئے۔ چھوڑو یار الرجی کو، تم لوگ جلدی کلاس میں چلو، آج پہلا لیکچر ہی ہٹلر کا ہے، یعنی اپنے سر ذوالقرنین کا۔ خدا کی قسم وہ بندہ نہیں ہے، جلاد ہے جلاد۔ پچھلے سمیسٹر میں اس نے پورے 12 بچوں کو فیل کیا تھا۔ اگر آج ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے نا تو کلاس سے باہر مرغے بنا دے گا۔ عائشہ نے حمزہ کی بات سن کر دل ہی دل میں سوچا، تمہیں کیا پتا حمزہ بھائی، وہ جلاد میرا شوہر ہے، لیکن اوپر سے اس نے انتہائی معصوم شکل بنائی۔ ہاں یار واقعی، سر ذوالقرنین تو بہت ہی خطرناک ہے، مجھے تو ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جب سے وہ تینوں کلاس روم میں پہنچے تو وہ پوری کلاس میں ایک خوفناک خاموشی تاری تھی۔ ٹھیک 9 بجے سر ذوالقرنین بلیک سوٹ پہنے ہاتھ میں اپنی مخصوص ڈائری لیے کلاس میں داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور بارود تھا، جیسے وہ یونیورسٹی نہیں بلکہ کسی جنگی مشن پر آئے۔ عائشہ نے جلدی سے آخری بینچ پر جگہ سنبھالی۔ ذوالقرنین نے ڈائری میز پر رکھی اور پوری کلاس پر ایک گہری نظر ڈالی۔ ان کی نظر جیسے ہی آخری بینچ پر بیٹھی عائشہ پر پڑی، ان کے لبوں کے کونے ہلکے سے لرزے، لیکن انہوں نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ گڈ مارننگ کلاس، امید ہے آپ سب کی چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی، لیکن اب پڑھائی کا وقت ہے، سو لیٹس اسٹارٹ۔ ذوالقرنین کی کڑکدار آواز کلاس میں گونجی۔ مسٹر حمزہ مجھے بتائیں کہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ حمزہ کھڑا ہوا اور ہکلانے لگا۔ سر، وہ جب کوئی کام ماضی میں شروع ہوا ہو اور سر وہ ابھی تک غلط، بیٹھ جائیں اور اگلی بار پڑھ کر آئیں، ذوالقرنین نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر ان کی نظر عائشہ پر جمی۔ مس عائشہ،
رول نمبر 42، آپ کھڑی ہو جائیں اور مجھے اس ٹینس کی ایک ایسی مثال دیں جو کتابوں میں نہ ہو بلکہ روزمرہ کی زندگی سے ہو۔ عائشہ کے تو طوطے اڑ گئے۔ اس نے ذوالقرنین کو دیکھا جو انتہائی پروفیشنل انداز میں اسے گھور رہے تھے۔ عائشہ نے کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا، سر وہ مس عائشہ میں سن رہا ہوں، جلدی کیجیے، ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے روپ ڈالا۔ عائشہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے ڈیسک کے نیچے اپنے بیگ سے موبائل نکالا، اس کا رخ ذوالقرنین کی طرف کیا اور تیزی سے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ دوسری طرف ذوالقرنین کے کوٹ کی جیب میں موجود موبائل ہلکے سے وائبریٹ ہوا۔ ذوالقرنین نے بڑی ہوشیاری سے موبائل نکالا اور سکرین پر نظر ڈالی۔ میسج عائشہ کا تھا، سر یونیورسٹی میں آپ پروفیسر ہوں گی لیکن گھر جا کر آپ کی خیر نہیں۔ اگر آپ نے مجھے ابھی کلاس میں ذلیل کیا نا تو میں امی سے کہہ کر آج رات کے کھانے میں صرف اور صرف کریلے پکواؤں گی، وہ بھی بنا گوشت کے۔ اب خود ہی سوچ لیں۔ میسج پڑھتے ہی ذوالقرنین کا سنجیدہ چہرہ عجیب شکل اختیار کر گیا۔ اس کی ہنسی چھوٹنے ہی والی تھی کہ اس نے فوراً اپنا ہاتھ منہ پر رکھا۔ ذوالقرنین کو سچ مچ ایک زوردار کھانسی کا دورہ پڑا۔ پوری کلاس پریشان ہو گئی کہ پروفیسر کو اچانک کیا ہو گیا۔ انہوں نے جلدی سے پانی کا گھونٹ بھرا اور عائشہ کو دیکھا جو اب انتہائی معصومیت سے مسکرا رہی تھی۔ اوکے مس عائشہ بیٹھ جائیں، اگلی بار یاد کر کے آئیں گا، ذوالقرنین نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جبکہ ثنا اور حمزہ عائشہ کو رشک سے دیکھ رہے تھے کہ وہ ہٹلر کے غصے سے کیسے بچ گئے۔ اگلے 2 دن عائشہ نے پڑھائی کو بالکل سنجیدگی سے نہیں لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تیسرے دن سر ذوالقرنین نے کلاس میں آتے ہی بم پھوڑا، کلاس اپنی کتابیں بند کر دیں اور ایک خالی پیج نکال لیں، آج آپ کا سرپرائز کوئز ہے۔ ذوالقرنین کے اس اعلان نے کلاس میں ایک کوہرام مچا دیا۔ عائشہ تو پینک ہو کر ذوالقرنین کو دیکھا لیکن ذوالقرنین نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ کوئز شروع ہو چکا تھا۔ عائشہ کو پیپر پر لکھے 20 نمبرز کے سوالات میں سے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے 15 منٹ تک چھت کو دیکھا، پھر پینسل اٹھائی اور پیپر پر جواب لکھنے کے بجائے سر ذوالقرنین کا ایک زبردست کارٹون بنا دیا جس میں ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، ہاتھ میں ایک بڑا سا چابک تھا اور سر پر ہٹلر کا تاج سجایا ہوا تھا۔ نیچے اس نے بڑے بڑے حروف میں لکھا، دا گریٹ جلاد۔ رات کے ٹھیک 2 بج رہے تھے۔ پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا لیکن لاؤنج کی لائٹ جل رہی تھی۔ ذوالقرنین صوفے پر بیٹھا عائشہ کو وہی کوئز پیپر ہاتھ میں لیے گہرا سانس لے رہا تھا اور اس کے سامنے عائشہ اپنے کارٹون والے پاجامے میں آنکھیں ملتی ہوئی اور جمائیاں لیتی ہوئی کھڑی تھی۔ یہ کیا ہے عائشہ؟ ذوالقرنین نے پیپر میز پر پٹکتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ یہ انگلش کا کوئز تھا یا کوئی آرٹ ایگزیبیشن؟ اور یہ میری مونچھیں اتنی بڑی کیوں بنائی ہیں تم نے؟ میری مونچھیں ایسی ہیں؟ سر میرا مطلب ہے ذوالقرنین جی، وہ اصل میں مجھے سوالوں کے جواب نہیں آ رہے تھے تو میں نے سوچا خالی پیج چھوڑنا اکیڈمک ڈسپلن کے خلاف ورزی ہے، اس لیے میں نے اپنی کریٹیوٹی دکھا دی۔ عائشہ نے معصومیت سے کہا، کریٹیوٹی کی ماری؟ 20 میں سے 0 نمبر ہیں تمہارے اور ہماری ڈیل کے مطابق تم فیل ہو چکے ہیں۔ سو ویلکم ٹو مائی مڈ نائٹ ٹیوٹر کلاس۔ ذوالقرنین نے میز پر گرامر کی ایک موٹی سی کتاب رکھی۔ چلو یہاں بیٹھو۔ عائشہ روحان سی شکل بنا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سر رات کے 2 بج رہے ہیں، اس وقت تو جن بھوت بھی سو جاتے ہیں، آپ مجھے گرامر پڑھا رہے ہیں؟ میں نے پہلے ہی وارننگ دی تھی عائشہ، اب چپ چاپ یہ چیپٹر دیکھو۔ ذوالقرنین اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور کتاب اس کے سامنے رکھی اور اسے سمجھانے لگا۔ عائشہ نے سستی سے اپنا سر ہلایا لیکن اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ دن بھر کی تھکن اور رات کی اس پڑھائی نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ ذوالقرنین بورڈ کے بغیر ہی ہوا میں ہاتھ ہلا ہلا کر رول سمجھانے میں مگن تھا۔ اچانک عائشہ کا سر نیند کے جھونکے سے نیچے کی طرف گرا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ماتھا میز سے ٹکرا تھا، ذوالقرنین نے پھرتی سے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور عائشہ کا نرم و نازک چہرہ اپنی ہتھیلی پر روک لیا۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ عائشہ کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں۔ اس کا چہرہ اس وقت ذوالقرنین کے ہاتھ میں تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ لاؤنج کے مدھم لیمپ کی روشنی میں عائشہ کا معصوم چہرہ اور کھلی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں کسی پری جیسی لگ رہی تھیں۔ ذوالقرنین کا غصہ ایک ہی پل میں ہوا ہو گیا۔ اس کی نظریں عائشہ کے گلابی لبوں پر جم گئی۔ بہت نیند آ رہی ہے؟ ذوالقرنین کی آواز اب وہ سخت پروفیسر والی نہیں تھی بلکہ اس میں ایک بے پناہ نرمی اور گہرا احساس تھا۔ عائشہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔
اس کا دل اس وقت اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ذوالقرنین اس کی دھڑکنیں سن لے گا۔ ذوالقرنین نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور عائشہ کے ماتھے پر آنے والی چند آوارہ زلفوں کو بڑے پیار سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کی انگلیوں کا لمس عائشہ کے گال پر محسوس ہوا تو عائشہ کے گال حیا سے سرخ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ذوالقرنین نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کتاب بند کر دی۔ لیکن کل سے تمہیں روز شام کو میرے ساتھ 1 گھنٹہ پڑھنا ہوگا تاکہ رات کو یہ سزا نہ بھگتنی پڑے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی یونیورسٹی میں فیل ہو کر میرا نام ڈبوئے۔ عائشہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے ذوالقرنین کو دیکھا۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس جاگا کہ یہ شخص جتنا باہر سے سخت ہے اندر سے اتنا ہی خیال رکھنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ تھینک یو سر، عائشہ نے شرما کر دھیمی آواز میں کہا۔ سر نہیں عائشہ، گھر پر میں صرف تمہارا شوہر ہوں۔ ذوالقرنین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکے سے دبایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ عائشہ کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا اور وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر تیزی سے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ذوالقرنین اس پہلی خوبصورت رات کے سحر میں کھویا میز پر پڑے اس کے کارٹون والے پیپر کو دیکھ کر محبت سے مسکرا دیا۔ یونیورسٹی کے فیکلٹی کوریڈور میں آج ایک الگ ہی رونق تھی۔ مس نتاشا جو حال میں یونیورسٹی میں ماڈرن انگلش لٹریچر کی لیکچرر مقرر ہوئی تھیں، اپنی مخصوص فرینچ پرفیوم کی خوشبو بکھیرتی ہوئی سر ذوالقرنین کے آفس کے باہر کھڑی تھی۔ اونچی ہیلز، چمکدار ڈیزائن سر بیگ اور انگریزی آمیز اردو بولنے کا ان کا انداز پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا۔ وہ کافی دنوں سے شعبہ انگریزی کے سب سے ہینڈسم اور باروک پروفیسر سر ذوالقرنین پر ڈورے ڈالنے کے چکر میں تھی، لیکن ذوالقرنین ہمیشہ انہیں پروفیشنل دوری پر رکھتا تھا۔ آج مس نتاشا نے ٹھان لی تھی کہ وہ سر ذوالقرنین کو لنچ کی آفر کر کے ہی رہیں گی۔ اوہ ہائے سر ذوالقرنین، مس نتاشا نے اپنے اسٹریٹ کیے ہوئے بالوں کو ایک انداز سے پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا جب ذوالقرنین اپنے آفس سے کچھ فائلیں لے کر باہر نکلی۔ آپ سچ مچ ایک بزی پرسن ہیں، ہر وقت فیکلٹی فائلز اور ریسرچ پیپرز۔ انسان کو اپنی لائف کو تھوڑا لائف کرنا چاہیے، یو نو۔ ذوالقرنین نے اپنے چشمے کو ناک پر ٹکایا اور ہمیشہ کی طرح رسمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تھینک یو مس نتاشا، لیکن سیشن کے اختتام پر کام کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو بھی جلد ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اوہ کم آن سر ذوالقرنین، کام تو چلتا رہے گا۔ بائی دا وے میں نے سنا ہے کینٹین کے پیچھے جو نیا اطالوی کیفے کھلا ہے وہاں کا پاستا بہت ڈیلیشیس ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم دونوں آج کا لنچ وہاں ساتھ کریں۔ مائی ٹریٹ، نتاشا نے اپنی پلکیں جھکاتے ہوئے انتہائی دلکش انداز میں آفر کی۔ ذوالقرنین نے انکار کرنے کے لیے گلا صاف کیا۔ مس نتاشا، دراصل میں باہر کا کھانا ذرا… ابھی ذوالقرنین اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ کوریڈور کے دوسرے کونے سے عائشہ اپنی دوست ثنا کے ساتھ گزر رہی تھی۔ جیسے اس کی نظر اپنے میاں اور اس ماڈرن چڑیل پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے دیکھا کہ مس نتاشا کس طرح ذوالقرنین کے قریب ہو کر ہنس رہی تھی اور ذوالقرنین صاحب بھی بڑے آرام سے کھڑے سن رہے تھے۔ عائشہ کے اندر جیسے حسد کا ایک پورا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ ثنا تم چلو، میں ذرا سر ذوالقرنین سے ایک ضروری سوال پوچھ کر آتی ہوں، عائشہ نے دان پیستے ہوئے کہا۔ ارے یار عائشہ، ہٹلر کے پاس مت جاؤ، وہ مس نتاشا کے ساتھ بزی ہیں، غصہ کریں گے۔ ثنا نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ تم دیکھتی جاؤ غصہ کون کرتا ہے۔ عائشہ نے اپنا بیگ کندھے پر سنبھالا۔ اتفاق سے اس کے بیگ میں وہی اسٹیل کا عام سا ٹفن باکس موجود تھا جو بیگم شہناز نے صبح اسے یونیورسٹی میں لنچ کے لیے زبردستی دیا تھا، کیونکہ عائشہ اکثر کینٹین کا سموسہ کھا کر پیٹ خراب کر لیتی تھی۔ عائشہ نے بیگ سے وہ ٹفن نکالا اور کوریڈور میں ایسی معصوم اور دھیمی چال چلی جیسے دنیا کی سب سے فرمانبردار اور نیک لڑکی ہو۔ السلام علیکم سر، عائشہ کی انتہائی معصوم اور اونچی آواز کوریڈور میں گونجی۔ ذوالقرنین اور مس نتاشا دونوں نے چونک کر دیکھا۔ عائشہ کے چہرے پر ایک سیدھی سادے مسکراہٹ تھی کہ ذوالقرنین کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ عائشہ کے اس روپ سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب بھی وہ یہ روپ دھارتی تھی کوئی نہ کوئی بڑی آفت آنے والی ہوتی تھی۔ سر یہ لیں آپ کا ٹفن، امی نے آپ کے شوگر اور بی پی کے پرہیز کا کھانا بھیجا ہے۔ عائشہ نے پورے کوریڈور کو سناتے ہوئے انتہائی دکھی اور ہمدردانہ لہجے میں وہ اسٹیل کا پرانا ٹفن باکس ذوالقرنین کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ذوالقرنین کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا شوگر اور… مس نتاشا نے حیرت اور کراہت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ
اس پرانے اسٹیل کے ٹفن کو دیکھا اور پھر عائشہ کو۔ ایکسکیوز می، یہ کیا ہے؟ اور تم سر ذوالقرنین کا ٹفن کیوں لا رہی ہو؟ عائشہ نے اپنی آنکھوں میں مصنوعی آنسو لاتے ہوئے مس نتاشا کو دیکھا۔ مس، دراصل سر ذوالقرنین میرے دور کے رشتہ دار ہیں نا۔ امی جان نے سخت تاکید کی تھی کہ یونیورسٹی جا کر سر کو یہ ٹفن لازمی دینا ہے۔ ہائے مس، آپ کو کیا بتاؤں سر کی صحت کا آج کل بہت برا حال ہے۔ ڈاکٹر نے باہر کا کھانا، پاستا، پیزا، یہاں تک کہ تیز مرچ مسالے بھی بالکل بند کیے ہوئے ہیں۔ ذوالقرنین نے غصے سے عائشہ کو گھورا۔ مس نتاشا نے دنگ ہو کر ذوالقرنین کو دیکھا، جنہیں وہ اب تک ایک فٹ اور گلیمرس پروفیسر سمجھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ سر ذوالقرنین، آپ کو بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز ہے۔ مس نتاشا، دراصل یہ لڑکی، ذوالقرنین نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہاں مس نتاشا، عائشہ نے ذوالقرنین کی بات کاٹتے ہوئے بڑے افسوس سے سر ہلایا۔ امی کہتی ہیں کہ سر کی عمر اب وہ نہیں رہی کہ یہ باہر کی چیزیں ہضم کر سکے۔ اسٹیفن نے بیچارے سر کے لیے ابلی ہوئی لوکی اور بغیر نمک کا دلیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر اب ذرا سا بھی نمک یا میٹھا اوپر نیچے ہوا تو خدا نخواستہ بی پی شوٹ کر جائے گا اور فالج کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے سر روز رات کو 2 بجے اٹھ کر اپنی دوائیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ذوالقرنین نے بے بسی سے اپنا سر پیٹ لیا۔ رات کی 2 بجے والی بات عائشہ نے اپنے گرامر کی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بڑی ہوشیاری سے فٹ کی تھی۔ مس نتاشا نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے ڈیزائنر بیگ کو سنبھالا۔ ان کے ذہن میں سر ذوالقرنین کا جو ایک ہینڈسم بیچلر اور رومانٹک امیج تھا وہ لمحوں میں چکنا چور ہو گیا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا اکھڑ بیمار اور فیملی کے چکروں میں پھنسا ہوا بوڑھا پروفیسر تھا جو ابلی ہوئی لوکی کھاتا تھا اور رات کو دوائیاں ڈھونڈتا تھا۔ اوہ آئی سی، مس نتاشا کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ سر ذوالقرنین، مجھے واقعی نہیں معلوم تھا کہ آپ کی ہیلتھ اتنی خراب ہے اور آپ اتنے فیملی مین ہیں۔ آئی تھنک آپ کو اپنے دلیے پر ہی فوکس کرنا چاہیے۔ پاستا تو آپ کے لیے زہر ہے۔ اوکے، ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ، بائے۔ مس نتاشا اپنی اونچی ہیلز کٹکھٹاتی ہوئی تیزی سے وہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔ جب کوریڈور بالکل خالی ہو گیا تو ذوالقرنین نے ٹفن باکس کو دیکھا اور پھر عائشہ کو، جو اب مس نتاشا کو جاتا دیکھ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ جھاڑ رہی تھی۔ ذوالقرنین کے لبوں پر ایک زبردست ہنسی ابھری، جیسے کسی نے بڑی مشکل سے روکا۔ وہ اکیڈمک ہال کی طرف بڑھا اور عائشہ کو اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ ایک سنسان کونے میں جا کر وہ رکا۔ تو مس عائشہ، مجھے شوگر، بی پی اور فالج کا خطرہ ہے اور اس ٹفن میں ابلی ہوئی لوکی ہے۔ ذوالقرنین نے ٹفن لہراتے ہوئے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں عائشہ کے لیے ایک بے پناہ پیار کا رنگ تھا۔ تو اور میں کیا کرتی سر؟ عائشہ نے معصومیت کا لبادہ اتار کر اپنے ہاتھ کمر پر رکھ لیے اور حسد سے منہ پھلایا۔ وہ مس نتاشا آپ پر ایسی ڈوری ڈال رہی تھی جیسے آپ یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں کوئی فلم سٹار ہوں، اور آپ بھی بڑے آرام سے کھڑے لنچ کے آفر سن رہے تھے۔ پاستا کھانا تھا نا ان کے ساتھ، جائیے کھا لیجیے۔ ذوالقرنین نے ایک قدم آگے بڑھایا جس سے عائشہ کی پشت دیوار سے جا لگی۔ اس نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب بھی ہلکا سا غصہ اور بہت ساری محبت چھپی ہوئی تھی۔ تو میری بیوی کو جیلسی ہو رہی تھی؟ ذوالقرنین نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کا چہرہ عائشہ کے قریب تھا۔ عائشہ کا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نظریں چرائیں۔ کوئی جیلسی ویلسی نہیں ہو رہی تھی، میں تو بس اپنی ساس کے دیے ہوئے پیسوں اور کارڈ کی حفاظت کر رہی تھی، کہیں وہ ماڈرن لیڈی آپ کا والیٹ خالی نہ کر دیتی۔ اچھا، ذوالقرنین نے مسکرا کر عائشہ کی گال کو اپنی انگلی سے چھوا۔ چلو مان لیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا عائشہ بیگم، تم نے پوری فیکلٹی کے سامنے مجھے 28 سال کی عمر میں بوڑھا اور بیمار بنا دیا ہے۔ اس کی سزا تمہیں گھر جا کر ضرور ملے گی۔ کون سی سزا؟ عائشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ سزا یہ کہ آج رات کا پرہیز کا کھانا، یعنی وہ بغیر نمک کا دلیا اور ابلی ہوئی لوکی، تم خود اپنے ہاتھوں سے بناؤ گی اور ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ ذوالقرنین نے ہنستے ہوئے کہا اور ٹفن ہاتھ میں لیے بڑی شان سے اپنے کلاس روم کی طرف بڑھ گئے۔ عائشہ اسے جاتا دیکھ کر پیر پٹخ کر رہ گئے، لیکن اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنے شوہر پر اپنا پورا قبضہ جما لیا تھا اور مس نتاشا اب کبھی سر ذوالقرنین کے آس پاس بھی نہیں بھٹکیں گی۔ سیمسٹر کے آخری 2 مہینے عائشہ کی زندگی کے مصروف ترین دن تھے۔ وہ اب راتوں کو لاؤنج کی مدھم روشنی میں
گرامر کی موٹی موٹی کتابیں کھولے گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی۔ اس تبدیلی کی وجہ صرف فیل ہونے کا خوف یا ناشتہ بنانے کی سزا نہیں تھی، بلکہ وہ انتھک محنت، خلوص اور پوشیدہ محبت تھی جو ذوالقرنین اسے پڑھاتے وقت دکھاتا تھا۔ امتحانات ختم ہو چکے تھے اور اب سب کو فائنل رزلٹ کا انتظار تھا۔ یونیورسٹی کے پورٹل پر رزلٹ اپلوڈ ہونا تھا اور عائشہ کی دل کی دھڑکنیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ شام کے وقت گھر کا ماحول پرسکون تھا، لیکن عائشہ کے کمرے میں طوفان برپا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بار بار اپنے موبائل پر یونیورسٹی کی ویب سائٹ ریفریش کر رہی تھی، لیکن سرور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے پیج لوڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دوران ذوالقرنین ہاتھ میں ایک آفیشیل فائل لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدہ اور ناقابل فہم تاثرات تھے جنہیں پڑھنا عائشہ کے لیے ہمیشہ ہی مشکل تھا۔ عائشہ نے جلدی سے موبائل سائڈ پر رکھا اور گھبرا کر بیڈ سے اتری۔ السلام علیکم ذوالقرنین جی، آپ یونیورسٹی سے آ گئے؟ وہ رزلٹ کا کچھ پتہ چلا؟ ویب سائٹ تو چل ہی نہیں رہی۔ ذوالقرنین نے گہرا سانس لیا، اپنی فائل میز پر رکھی اور بڑے سنجیدہ انداز میں عائشہ کو دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں عائشہ، ویب سائٹ پر تو لوڈ زیادہ ہے، لیکن میرے پاس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہونے کے ناطے فائنل گزٹ کی ہارڈ کاپی موجود ہے۔ سچ مچ؟ عائشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھایا۔ تو پھر میرا رزلٹ کیا رہا؟ پلیز جلدی بتائیں، میری جان نکل رہی ہے۔ میں پاس تو ہو گئی ہوں نا؟ ذوالقرنین نے اپنے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے اور کچھ دیر خاموش رہا، جیسے وہ جان بوجھ کر عائشہ کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں۔ پھر اس نے انتہائی دھیمے اور افسردہ لہجے میں کہا، عائشہ، تم نے ہماری ڈیل یاد رکھی تھی نا؟ میں نے کہا تھا کہ اگر تم فیل ہوئی تو سزا ملے گی، لیکن تم نے تو… اللہ، میں فیل ہو گئی! عائشہ کی آنکھوں میں فوراً پانی تیرنے لگا۔ اس کا معصوم چہرہ لٹک گیا۔ میں نے اتنی محنت کی تھی، میں کیسے فیل ہو سکتی ہوں؟ آپ نے جان بوجھ کے مجھے فیل کیا ہوگا تاکہ مجھے سزا دے سکے۔ وہ روحانسی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئے اور اپنا منہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ذوالقرنین سے اس کا یہ اترا ہوا چہرہ مزید دیکھا نہ گیا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور انتہائی دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ چہکتا ہوا عائشہ کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اس نے عائشہ کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے۔ پاگل لڑکی، پوری بات تو سن لیا کر۔ ذوالقرنین نے پیار سے اس کی ناک کو چھوا۔ تم فیل نہیں ہوئی، بلکہ تم نے پورے انگلش ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ کیا ہے، پورے 100% نمبر حاصل کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ عائشہ نے جھٹکے سے اپنے آنسو پونچھے اور حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا؟ میں نے ٹاپ کیا ہے؟ سچ مچ؟ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے سر؟ پروفیسر ذوالقرنین رزلٹ کے معاملے میں کبھی مذاق نہیں کرتا مس عائشہ۔ ذوالقرنین نے فائل میں سے رزلٹ شیٹ نکال کر اس کے سامنے رکھی، جہاں عائشہ کے نام کے آگے A+ اور فرسٹ پوزیشن لکھا ہوا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نمبر کسی سفارش، کسی ڈیل یا شوہر کے پروفیسر ہونے کی وجہ سے نہیں ملے۔ یہ تمہاری اپنی راتوں کے جاگنے کی محنت، تمہاری لگن اور تمہاری ذہانت کا نتیجہ ہے۔ مجھے آج ایک استاد کی حیثیت سے تم پر بے حد فخر ہو رہا ہے۔ عائشہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ صوفے سے اچھل پڑے۔ ہائے اللہ، میں نے ٹاپ کر لیا! ثنا اور حمزہ تو سن کر پاگل ہی ہو جائیں گے۔ اب مجھے کوئی ڈفر نہیں کہے گا۔ وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ ذوالقرنین کھڑا ہوا اور اس کی اس معصومانہ خوشی کو دیکھ کر اس کا دل محبت سے لبریز ہو گیا۔ اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی سرخ ڈبہ نکالا اور عائشہ کے سامنے کھول دیا۔ اس کے اندر ہیرے کی ایک انتہائی خوبصورت اور نازک سی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ عائشہ کی تالیاں وہیں رک گئیں اور وہ مڑ کر اس انگوٹھی کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری اس پہلی رات کی ڈیل کا انعام ہے۔ ذوالقرنین نے عائشہ کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا لمس اتنا نرم اور گرم تھا کہ عائشہ کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ تم نے مجھ سے ہر ٹیسٹ میں پورے نمبروں کا گفٹ مانگا تھا نا، تو یہ تمہارے اس شاندار رزلٹ کا گفٹ ہے۔ ذوالقرنین نے آہستہ سے وہ انگوٹھی عائشہ کی انگلی میں پہنا دی۔ عائشہ نے اپنی انگلی کو دیکھا اور پھر ذوالقرنین کی گہری محبت پاش آنکھوں میں جھانکا، جہاں اس وقت دنیا جہان کا سکون اور اپنائیت تھی۔ عائشہ، ذوالقرنین نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور کہا، جب ہمارا نکاح ہوا تھا تو میرے لیے تم صرف میری ایک کم عمر، شوخ اور شرارتی اسٹوڈنٹ تھی۔
جسے میں یہ راز چھپانے کی منتیں کر رہا تھا، لیکن ان چند مہینوں میں تمہاری اس معصومیت نے، تمہارے اس جلسی نے اور تمہاری اس پیاری سی بلیک میلنگ نے مجھے میرا دل ہارنے پر مجبور کر دیا۔ عائشہ خاموشی سے اس کا اعتراف سن رہی تھی۔ اس کی گالوں پر حیا کی سرخی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ذوالقرنین نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی پیشانی پر محبت کا ایک لمبا لمس ضبط کیا۔ آج میں سب کے سامنے اور اپنے دل کے سامنے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تم اب صرف میری اسٹوڈنٹ نہیں ہو اور نہ ہی صرف میری امی کی پسند ہو۔ تم اب میری زندگی کا سب سے خوبصورت، سب سے اہم اور سب سے بہترین حصہ بن چکی ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں عائشہ۔ عائشہ کی آنکھوں سے خوشی کا ایک قطرہ ٹپک پڑا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ذوالقرنین کے سینے پر رکھے اور اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکایا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میرے سخت مزاج پروفیسر جی، عائشہ نے دھیمی آواز میں مسکراتے ہوئے اعتراف کیا اور اپنا سر ذوالقرنین کے سینے پر رکھ دیا۔ آج یونیورسٹی کا سالانہ فنکشن تھا۔ حال طالب علموں، فیکلٹی ممبران اور مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ اسٹیج پر لگی بڑی اسکرین پر اینول ایوارڈ سرمنی چمک رہا تھا۔ عائشہ گہرے نیلے رنگ کی ایک شاندار اور نفیس لباس میں ملبوس اگلی رو میں بیٹھی تھی۔ اس کے ایک طرف بیگم شہناز اور علیزے موجود تھیں اور دوسری طرف ثنا اور حمزہ بیٹھے مسلسل پاپ کارن اڑا رہے تھے۔ اے یار عائشہ، تم سچ مچ آج کوئی ملکہ لگ رہی ہو، اور یہ انگوٹھی ہائے کس نے گفٹ کی؟ ثنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی کو رشک سے دیکھا۔ بس یار ایک بہت ہی قریبی پرسنل ٹیوٹر ہے میرے، انہوں نے پوزیشن آنے پر گفٹ کی ہے۔ عائشہ نے اسٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکرا کر کہا، جہاں سر ذوالقرنین بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس کمال کے ہینڈسم بنے وائس چانسلر کے ساتھ کھڑے تھے۔ پرسنل ٹیوٹر؟ ہمیں بھی بتانا یار، ہم بھی انگلش بہتر کر لیں، حمزہ نے منہ میں پاپ کارن ڈالتے ہوئے کہا۔ ویسے آج اپنے ہٹلر کو دیکھو، لگ رہا ہے نا سچ مچ کا ہیرو، پورے ڈپارٹمنٹ میں آج ان کا ہیرو ہے۔ اسی دوران مس نتاشا بھی چمکتے ہوئے ساڑی پہنے ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے عائشہ کو دیکھا اور ایک ہمدردانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، او عائشہ، تمہارے وہ جو ہوم ٹیوٹر، میرا مطلب ہے دور کے بیمار رشتے دار ذوالقرنین ہیں، آج تو وہ کافی ٹھیک لگ رہے ہیں۔ بی پی کنٹرول میں ہے نا ان کا؟ بیچارے اتنی کم عمر میں اتنی بیماریاں۔ بیگم شہناز نے مس نتاشا کی بات سن کر عائشہ کو کوہنی مارے۔ عائشہ، یہ کون سی چڑیل ہے جو میرے ہٹھی کٹے بیٹے کو بیمار کیا رہی ہے؟ امی، یہ وہی پاستا والی مس نتاشا ہیں، بعد میں بتاؤں گی، عائشہ نے دھیمی سے کہا اور اپنی ہنسی دبانے لگی۔ اچانک اسٹیج پر موجود اناؤنسر نے مائک سنبھالا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اب وقت ہے اس سیمسٹر کے سب سے اہم اور باوقار ایوارڈ کا۔ وہ پروفیسر جن کی محنت، اکیڈمک ڈسپلن اور اسٹوڈنٹس کی بہترین رہنمائی کی وجہ سے اس بار انگلش ڈپارٹمنٹ نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ دی بیسٹ ٹیچر آف دی ایئر ایوارڈ گوز ٹو پروفیسر ذوالقرنین۔ پورا حال تالیوں اور سیٹوں سے گونج رہا تھا۔ حمزہ اور ثنا اچھل پڑے۔ ذوالقرنین نے باوقار انداز میں اسٹیج کے بس میں آ کر وائس چانسلر سے چمکتی ہوئی شیلڈ وصول کی۔ اب میں سر ذوالقرنین سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ساتھ ہی اس اسٹوڈنٹ کو بھی اسٹیج پر بلائیں جس نے ان کی گائیڈ لائنز کے تحت پوری یونیورسٹی میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ اناؤنسر نے اعلان کیا۔ ذوالقرنین مائک کے پاس آیا۔ اس نے ہال میں بیٹھی عائشہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں فخر اور محبت کا سمندر تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ ایوارڈ صرف میرا نہیں بلکہ میری اس اسٹوڈنٹ کا بھی ہے جس نے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کر کے میری سخت ترین سزا کو سچی محنت میں بدلا۔ میں اسٹیج پر دعوت دوں گا مس عائشہ، رول نمبر 42 کو۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جیسے ہی اسٹیج پہ پہنچی، ذوالقرنین نے مسکرا کر شیلڈ کا ایک کونا اس کی طرف بڑھایا۔ دونوں نے مل کر شیلڈ پکڑی اور فلیش لائٹس چمکنے لگی۔ اناؤنسر نے عائشہ کے سامنے مائک کیا۔ مس عائشہ، آپ اپنی اس شاندار کامیابی کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گی؟ عائشہ نے مائک پکڑا۔ سامنے پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، مس نتاشا، ثنا، حمزہ اور تمام سٹاف دیکھ رہا تھا۔ ذوالقرنین اس کے برابر میں انتہائی سنجیدہ شکل بنائے کھڑا تھا۔ عائشہ جذباتی ہو گئی۔ اسے وہ تمام راتیں یاد آئی جب ذوالقرنین نے اسے پیار سے پڑھایا تھا، اس کا خیال رکھا تھا اور اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور مائک پر پورے جوش اور جذباتی آواز میں بول اٹھی، میں اپنی اس کامیابی کا پورا کریڈٹ اپنے سر کو دینا چاہتی ہوں، جنہوں نے مجھے ہر ٹیسٹ میں فیل ہونے پر رات کے 2 بجے اٹھا کر گرامر پڑھائی اور میری بلیک میلنگ کو برداشت کیا۔ تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر ہسبینڈ، تھینک یو سو مچ مائی ہسبینڈ۔
مائیں کی گونج پورے آڈیٹوریم میں لہرائی اور پھر ایک ایسا ہولناک اور گہرا سناٹا چھا گیا جس سے حال میں موجود تمام لوگوں کی سانسیں ایک ساتھ رک گئیں۔ وائس چانسلر کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ مس نتاشا کے ہاتھ سے ان کا قیمتی ڈیزائنر بیگ فرش پر جا گرا۔ ثنا کے منہ کا پاپ کارن باہر گر گیا اور حمزہ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے۔ ہیں؟ ہسبینڈ؟ سر ذوالقرنین اس کے شوہر ہے؟ یعنی ہم روز کینٹین میں بیٹھ کر جس جلات کی برائیاں کرتے تھے وہ اس کا میاں تھا؟ حمزہ کی چیخ نکلی۔ اسٹیج پر عائشہ نے جیسے یہ جملہ بولا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ بند کر لیا اور آنکھیں میچ لی۔ اس کا راز فاش ہو چکا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ذوالقرنین کی طرف دیکھا۔ ذوالقرنین نے ایک پل کے لیے اپنا ماتھا پیٹا، پھر اس نے حال کی طرف دیکھا جہاں آہستہ آہستہ سرگوشیاں ہنسی کے طوفان میں بدل رہی تھیں۔ علیزی اور بیگم شہناز سیٹوں پر بیٹھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں۔ ذوالقرنین نے گہرا سانس لیا۔ اب راز چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کا روب منٹوں میں ہوا ہو چکا تھا۔ اس نے مسکرا کر مائک اپنے ہاتھ میں لیا۔ جی ہاں، اکیڈمک ڈسپلن اپنی جگہ، لیکن یہ اسٹوڈنٹ اب آفیشلی میری لائف پارٹنر بھی ہے۔ ذوالقرنین کی یہ بات سنتے ہی پورے ہال میں تالیوں، گہگوں اور ہوٹنگ کا ایک ایسا طوفان آیا کہ آڈیٹوریم کی چھت ہلنے لگی۔ اسٹوڈنٹس چلانے لگے، سر ٹریٹ چاہیے، ٹریٹ۔ ذوالقرنین نے ہنستے ہوئے عائشہ کا ہاتھ تھام لیا جو شرم اور رشک کے مارے سرخ ہو رہی تھی۔ اسٹیج سے نیچے اترتے ہی ثنا اور حمزہ نے انہیں گھیر لیا۔ عائشہ، تم اتنی بڑی چھپی رستم نکلی اور سر، آپ تو سچ مچ کے ہیرو نکلے، حمزہ نے کہا۔ مس نتاشا نے وہاں سے گزرتے ہوئے غصے اور خفت سے ذوالقرنین کو دیکھا۔ سر ذوالقرنین، آپ نے مجھے جھوٹ بولا، کیا بیمار ہیں اور لوکی کھاتے ہیں؟ ذوالقرنین نے عائشہ کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا۔ مس نتاشا، جو بیوی عائشہ جیسی شاطر اسٹوڈنٹ ہو تو شوہر کو اپنی جان بچانے کے لیے بیمار بننا ہی پڑتا۔ بیگم شہناز اور علیزی بھی وہاں پہنچ گئی۔ بیگم شہناز نے عائشہ اور ذوالقرنین کو گلے سے لگایا۔ دیکھا ذوالقرنین، میری پسند کتنی لاجواب تھی۔ آج تمہاری یہ معصوم بیوی سب کے سامنے تمہارا راز لے ڈوبی۔ امی، یہ معصوم نہیں ہے، یہ میری زندگی کی سب سے پیاری آفت ہے۔ ذوالقرنین نے عائشہ کی انگلی میں چمکتی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہا اور عائشہ نے شرارت سے اسے آنکھ مار دی۔ پورے حال میں ہنسی کا طوفان اور ان دونوں کی محبت کی گونج تھی، جہاں ایک سخت مزاج پروفیسر اور ایک نٹ کھٹ اسٹوڈنٹ کا یہ انوکھا اور رومانٹک سفر اپنی سب سے خوبصورت اور یادگار انجام تک پہنچ چکا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک رومانوی سفر نہیں بلکہ اعتماد، عزت، محنت اور خوبصورت رشتوں کی نفسیات کو بہت نرم انداز میں بیان کرتی ہے۔ ذوالقرنین کا کردار باہر سے سخت، اصول پسند اور سنجیدہ دکھایا گیا، مگر حقیقت میں وہ ایک ایسا مرد تھا جو اپنی بیوی کی عزت، تعلیم اور شخصیت کو سنوارنا جانتا ہے، جبکہ عائشہ کی شوخی، معصوم بلیک میلنگ، حسد اور شرارتیں کہانی کو زندگی بخشتی رہی۔ اگرچہ بعض جگہوں پر عائشہ کی ضد و لاپرواہی اسے مشکل میں ڈالتی ہے، مگر یہی غلطیاں بعد میں اس کی محنت اور تبدیلی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اور ذوالقرنین کی سب سے اچھی بات یہ رہی کہ اس نے روب سے زیادہ حوصلہ افزائی کو اہمیت دی۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کامیاب رشتے صرف محبت سے نہیں بلکہ سمجھداری، احترام، صبر اور ایک دوسرے کو بہتر انسان بنانے کی کوشش سے بنتے ہیں۔ انسان اگر اپنے کسی قریبی کو صرف کنٹرول کرنے کی بجائے سنوارنے کی نیت رکھے تو تعلق بوجھ نہیں بلکہ سکون بن جاتا ہے۔ اور یہی اس کہانی کی سب سے خوبصورت بات ہے کہ محبت وہاں سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے جہاں عزت اور خلوص ساتھ موجود ہو۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔